الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے لفظ حدیث کے متعلق صرف 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لفظ حدیث کا معنی کیا ہے اور لفظ حدیث کو قرآن کریم نے کن کن معانی میں ذکر کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ لفظ حدیث کا معنی علامہ جوہری صحاح میں لکھتے ہیں کہ لفظ حدیث کلام کو کہا جاتا ہے۔ لفظ حدیث کلام کو کہا جاتا ہے۔ ای حدیث ای الکلام قلیلہ و کثیرہ سواء، پھر وہ کم ہو یا زیادہ ہو، جتنا بھی کلام ہو اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی لفظ حدیث کو کلام کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ رب العزت کے کلام کو، اللہ رب العزت کی بات کو، اللہ کے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ کی حدیث اور اس کی بات اور اس کے کلام کے بعد پھر تم کس چیز پر ایمان لاؤ گے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک تیسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ رب العزت نے جو نازل فرمائی ہے وہ کتاب ہے اور وہ احسن حدیث ہے۔ یہ 3 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی پیش کی کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام، اپنی کتاب کو بھی حدیث کہا ہے۔ تو حدیث کا ایک معنی کلام ہے اور پھر کلام اللہ پر بھی حدیث کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث کا معنی انبیاء کے واقعات بھی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کا معنی واقعہ، چاہے وہ انبیاء کا ہو یا کسی کا بھی ہو۔ قرآن کریم نے بھی حدیث کو واقعات کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اور اسی طرح فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ آیا ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے۔ تو لفظ حدیث وہ واقعے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ حدیث، جیسا کہ محدثین نے لفظ حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کے لیے استعمال کیا ہے، تو یہ جو محدثین نے اور ماہرین علوم فی الحدیث نے لفظ حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کے لیے استعمال کیا ہے، یہ بھی انہوں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے قرآن کریم کی رہنمائی لے کر لفظ حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ سورۃ الضحیٰ کے آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے پیغمبر آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں۔ اور اسی طرح سورۃ تحریم آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات سے راز کی بات کہی۔ بعض ازواجہ حدیثا، یہاں پر حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے استعمال کیا گیا۔ سورۃ الضحیٰ کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا حدث، آپ بیان کریں، تو حضور کا بیان بھی حدیث ہے، حضور کی بات بھی حدیث ہے۔ اور پھر سورۃ تحریم کی آیت نمبر 3 سے تو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بھی حدیث ہے کہ جو قرآن میں نہیں ہے۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہا جاتا ہے اور حضور کی ساری باتیں وہ قرآن کریم میں ہیں، لیکن سورۃ تحریم آیت نمبر 3 میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وہ باتیں بھی تھی کہ جو راز کی تھی، ان کو بھی قرآن نے حدیث کہا، کیونکہ سورۃ تحریم میں جس راز کی بات کا ذکر کیا گیا ہے کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ راز کی بات قرآن کے کون سے پارے میں یا کون سی آیت میں موجود ہے۔ وہ راز کی بات
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے کہی تھی وہ قرآن میں موجود نہیں ہے بلکہ وہ حدیث میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں کہ جو قرآن میں موجود نہیں ہیں ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو محدثین نے اسی اصطلاح کو لے کر لفظ حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریرات کے لیے استعمال کیا۔ تو کوئی شخص کل یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ جیسا کہ منکرین حدیث اکثر اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ حدیث تو خود قرآن ہے اور تم کس حدیث کی بات کرتے ہو۔ تو یہ قرآن کریم سے لا علم ہونے کی دلیل ہے اور قرآن کریم سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے۔ جو شخص قرآن کریم میں لفظ حدیث کو ڈھونڈے گا، لفظ حدیث کو پڑھے گا، اس کے معنی پر غور کرے گا، اس کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ قرآن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، قرآن احسن الحدیث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بھی حدیث کہا جا سکتا ہے، کیونکہ خود قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو حدیث کہا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو بھی حدیث کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے لفظ حدیث کو واقعات کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پیش کی۔ وما علینا الا البلاغ۔